ناظرین، جب سے دنیا وجود میں آئی ہے تب سے شیطان کی کوشش ہے کہ انسان کو راہ راست سے ہٹائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں دنیا میں انبیاء کرام بھیجے جو لوگوں کو نیکی اور ہدایت کی طرف بلاتے رہے، جبکہ شیطان انسان کو گمراہی میں ڈالتا رہا۔ یہ سلسلہ شروع دن سے چل رہا ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے 2 راستے بنا دیے ہیں۔ اگر انبیاء کرام کے راستے پر چلیں گے تو دنیا اور آخرت میں کامیابی ہے۔ اگر شیطان کے راستے پر چلیں گے دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہوں گے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب کے حقدار ہوں گے۔ آپ کو سمجھانے کے لیے 3 جانوروں کی ایک کہانی سناتے ہیں۔ جنگل میں جہاں بہت سارے جانور رہتے ہیں، 3 جانوروں نے معاہدہ کیا کہ ہم مل کر شکار کریں گے اور پھر مل کر ہی تقسیم کریں گے۔ شیر، گیدڑ اور لومڑی، ان تینوں نے 3 جانوروں کا شکار کیا، گائے، ہرن اور خرگوش۔ شیر نے گیدڑ سے پوچھا کہ تقسیم کیسے کی جائے؟ گیدڑ نے جواب دیا، بادشاہ سلامت، یہ کوئی پوچھنے والی بات تو نہیں ہے، اس کی تقسیم رب تعالیٰ نے پہلے سے طے کر دی ہے۔ شیر نے پوچھا، تیرا کیا مطلب ہے؟ کہنے لگا، بادشاہ سلامت، آپ سب سے بڑے ہیں، گائے آپ لے لیں، میں چھوٹا ہوں، ہرن مجھے مل جائے، اور لومڑی سب سے چھوٹی ہے، خرگوش اس کو دے دیا جائے۔ شیر کو بڑا غصہ آیا، اس نے ایک زوردار تھپڑ رسید کیا جس سے گیدڑ کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ یہ بیچارہ ایک طرف بیٹھ گیا اور رونے لگا۔ پھر شیر نے لومڑی کو بلایا اور کہا کہ بتاؤ کس طرح تقسیم کیا جائے۔ لومڑی بولی، بادشاہ سلامت، خرگوش آپ صبح ناشتے میں لے لیجئے، دوپہر میں گائے اور رات تو ہلکی پھلکی بسر ہونی چاہیے، تو ہرن آپ رات میں کھا لیجئے گا۔ شیر نے کہا، اگر میں تینوں جانور خود کھا گیا تو تم کیا کھاؤ گی؟ لومڑی نے بڑے ادب سے جواب دیا کہ بادشاہ سلامت، جو آپ کا بچا کچا ہوگا وہ ہم کھا لیں گے۔ شیر لومڑی کا جواب سن کر بڑا حیران ہوا اور پوچھنے لگا کہ اے لومڑی، تجھے اتنی عقل کہاں سے آ گئی جو تو نے اتنا عقل مندی والا فیصلہ کیا؟ لومڑی نے جواب دیا، بادشاہ سلامت، گیدڑ کا انجام دیکھ کر مجھے خود ہی عقل آ گئی۔ میں نے سوچا گیدڑ نے غلط فیصلہ کیا، اس کو تھپڑ پڑا، اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ اگر مجھے تھپڑ پڑ گیا تو جان سے ہاتھ دھو بیٹھوں گی، لہٰذا گیدڑ کا انجام دیکھ کر مجھے خود عقل آ گئی۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ اے انسان، کس قدر افسوس کی بات ہے کہ ایک جانور دوسرے جانور کو دیکھ کر عبرت پکڑ لیتا ہے۔ تیری آنکھوں کے سامنے چوروں، ڈکیتوں، اسمگلر، زانی، شرابی، ماں باپ کے گستاخوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اگر ان کو دیکھ کر بھی عقل نہیں آتی تو پھر انسان جانور سے بھی بدتر ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بڑھ کر گمراہ۔ شیطان کے پیروکاروں کا انجام بھی ہمارے سامنے ہے اور اللہ تعالیٰ کے محبوبوں کا انجام بھی ہمارے سامنے ہے۔ اگر پھر بھی سمجھ نہ آئے تو لاہور میں راوی دریا کے ایک طرف جہانگیر کا مقبرہ اور نور جہاں کی بارہ ہے، جبکہ دوسری طرف حضور داتا گنج بخش کا مزار پر انوار ہے۔ نور جہاں وقت کی ملکہ، لیکن اس کی قبر پر کوئی بندہ بشر نظر نہیں آتا، کوئی قرآن پاک کی تلاوت کرتا نظر نہیں آتا، جبکہ دادا گنج بخش کے مزار پر انوار پر جب بھی حاضری دو قرآن پاک کی تلاوت کرنے والوں کا رش لگا ہوتا ہے۔ بہرحال
شیطانی وسوسے بے شمار ہیں، ان کا احاطہ کرنا انسان کے بس کا کام نہیں، اور نہ ہی ان سے بچنا انسان کے بس کی بات ہے۔ اسی لیے حضرت امام غزالی لکھتے ہیں کہ اے انسان، تو شیطان سے مقابلے میں جیت نہیں سکتا، اس لیے کہ وہ تجھے دیکھتا ہے اور تو اسے نہیں دیکھتا، لہذا تو اپنی مدد کے لیے اس کو پکار جو اسے دیکھتا ہے اور یہ اسے نہیں دیکھتا۔ اس لیے ہم پڑھتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ترجمہ: گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی توفیق نہیں مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بہت بلند عظمت والا ہے۔ یعنی ہم اپنی ذات کی نفی کر دیتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اے مالک و مولا، ہمارے اندر ہمت نہیں نہ قوت ہے کہ ہم شیطان کا مقابلہ کر سکیں۔ اگر تیری مدد شامل حال ہو جائے تو شیطان ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور جب ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاتے ہیں تو شیطان ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔